بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں ہیڈ آن اور میں ہوں منیب فاروق. پوری دنیا کے اندر، پاکستان سمیت پوری دنیا کے اندر آج پاکستان کا نام ہی لیا جا رہا ہے. وہ سیز فائر جس کا کوئی کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا اور تقریباً 1.25 مہینے کی اس جنگ کے اندر لگتا تھا شاید دس از دا اینڈ آف دا ورلڈ. اور جتنے ڈائیورجنٹ ویوز تھے، جتنی بڑی طاقت تھی امریکہ اور آج بھی ہے، اور جتنی مضبوط طاقت ایران بن کر ابھرا، آبنائے ہرمز کا مسئلہ جس طرح پہلے دن سے لے کر آج تک رہا، اس کے حوالے سے یہی کہا جاتا تھا کہ شاید یہ تصفیہ کبھی ہو نہیں پائے گا. ایسیمیٹرکل وار بن گئی. پورا جو خلیجی ممالک ہیں وہ تمام اس کی زد میں آ گئے. گلوبل اکانومی ریسیشن کی طرف جانا شروع ہو گئی. سٹاک مارکیٹ بیٹھ گئے. تیل کی قیمت سکائی راکٹ کر گئی. دنیا ایک بہت بڑے معاشی بحران کی طرف چلی گئی. ایسے میں پاکستان نے یہ بیڑا اٹھایا کہ ان ڈائیورجنٹ ویوز کو، ان دو طاقتوں کو اکٹھے بٹھایا جائے اور کوئی بات چیت کی جائے. اس میں پاکستان کی وزیر اعظم، پاکستان کے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، پاکستان کے جو فارن منسٹر ہیں اسحاق ڈار، انہوں نے دن رات کوشش کی. پاکستان کے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا جو انگیجمنٹ تھی وہ واشنگٹن ڈی سی میں بھی رہی اور سائملٹینیسلی ایران میں بھی رہی. اور اسی کے نتیجے میں پاکستان ایٹ لیسٹ ایٹ دا فرسٹ سٹیج 2 ہفتے کا سیز فائر کروانے میں کامیاب ہو گیا. پاکستان کے دشمنوں کو یقینی طور پر یہ بات اچھی نہیں لگی. کیسے لگتی؟ کیونکہ پاکستان نے پچھلے 1 سال کے اندر صرف دفاعی طور پر نہیں، ملٹریلی نہیں، بلکہ ڈپلومیٹکلی بھی وہ کچھ حاصل کر لیا which was completely unthinkable. آج بھارت کا جو میڈیا ہے وہ بالکل پاگل ہو چکا ہے. یہ جو ہیلپلیسنس آپ ان چہروں پر دیکھ رہے ہیں، دس از کلاسک فرسٹریشن. یعنی جب آپ کو کچھ نہیں لگتا تو کچھ سمجھ نہیں آتی تو آپ کا بس دل یہی کرتا ہے کہ دیواروں سے ٹکرے مارنا شروع کر دیں. ابھی لاتعداد ایسی مثالیں ہیں جو کہ آپ کو ڈیجیٹل پلیٹ فارمز پہ نظر آئیں گی جہاں بھارت کے اندر صف ماتم بچھا ہوا ہے. ایک صف ماتم وہ بھی ہے جو اسرائیل کے اندر ہے. ظاہری بات ہے پاکستان سینٹر سٹیج پر ہے دنیا کی. یہ کون برداشت کر سکتا ہے؟ لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ ہمارے ملک کے اندر موجود چند ایسے لوگ، چند ایسی سیاسی جماعتیں، چند ایسے سیاسی اکٹھ جنہیں آج سب کچھ نظر آیا لیکن پاکستان نظر نہیں آیا. انہوں نے جنگ بندی کی تو بات کی اور اس کو قابل تحسین قرار دیا، لیکن پاکستان کے کردار کا ذکر نہیں کیا. پاکستان کے ان اہم عہدوں کا اور ان پر بیٹھے ہوئے ان اہم لوگوں کا ذکر نہیں کیا جن کی وجہ سے یہ پیس پروسیس آگے بڑھ سکا ہے. آج پاکستان اس پوزیشن میں ہے کہ وہ ان بہت ہی ڈائیورجنٹ ویوز کو 10 تاریخ کو پاکستان میں ہوسٹ کر رہا ہے. خدا نخواستہ دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ اگر یہ مذاکرات ناکام بھی ہو جائیں، یہ سیز فائر ٹیمپریریلی بھی چلتا رہے اور 2 ہفتے بعد خدا نخواستہ ختم ہو جائے، تب بھی پاکستان نے دنیا کی تاریخ کے اندر اپنا نام رجسٹر کروا لیا ہے. اور یہ بات پاکستان کی حمایت والے نہیں بلکہ پاکستان کے مخالفین کہہ رہے ہیں. لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ چند ایسے لوگ جو کہ پاکستان کے اندر موجود ہیں، ان کو پاکستان کا یہ کردار اور پاکستان کی ایک کامیابی ہضم نہیں ہو رہی. اس لیے کیونکہ ان کے جو سیاسی اوپینینز ہیں، ان کی جو سیاسی انکلینیشن ہے، شاید اس نے انہیں بلائنڈ فولڈڈ کر دیا ہے، اندھا کر دیا ہے، میں یہی کہوں گا. اور یہ بڑے افسوس کی بات ہے. لیکن ہمارا کنسرن اس وقت یہ ہے پروگرام کے پہلے حصے میں کہ یہ جو پیس پروسیس کا سلسلہ شروع ہوا ہے، 2 ہفتے کا سیز فائر ہے، اس کو پرماننٹ سیز فائر میں پاکستان کس طرح سے کنورٹ کروا سکتا ہے، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. پروگرام کے پہلے حصے میں اس پہ ہم گفتگو کریں گے. میرے ساتھ موجود ہیں جناب افتخار احمد صاحب، سینئر صحافی ہیں، میرے استاد بھی ہیں. بہت شکریہ افتخار صاحب آپ کا. اور ایئر کموڈور ریٹائرڈ جناب خالد چشتی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. اس پورے پروسیس کے اندر ہم ان کی جو ایکسپرٹیز تھی اس سے استفادہ حاصل کرتے رہے. سب سے پہلے تو میں ذرا چشتی صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا، یہ جو نیچرلی ایک بہت بڑی کامیابی ڈپلومیٹک سکسیس پاکستان کو ملی ہے، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جو ابھی لیٹسٹ ٹویٹ ہے اس کو اگر ہم اس کا بغور جائزہ لیں، جس میں کچھ ایگریمنٹس کی بات ہوئی ہے، کچھ 10 نکات کی بات ہوئی ہے جس پہ کہا گیا آلریڈی ان کے اوپر ایگریمنٹ ہوا ہے، تو سوال ہر ایک کے ذہن میں ہے کہ اب 10 تاریخ کو جمعے کے روز جب امریکی اور ایرانی حکام پاکستان میں ہوں گے تو اب کیا کوئی فائن ٹیون کرنا ہے ان ٹرمز کو، ان کو انفورس کروانا ہے، اور کیا اس میں کوئی خدا نخواستہ فالنگ آؤٹ کا ڈر ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ کافی چیزیں اسٹیچڈ اپ ہیں آلریڈی؟ جی بہت شکریہ منیب صاحب، آپ نے انوائٹ کیا. دیکھیے جب سے یہ جنگ لگی ہے مینڈیٹ مختلف ہے جنگ کا ہر سائڈ کا، اور وار آبجیکٹو بھی بہت ڈیفرنٹ ہے، کانفلکٹنگ ہے. خاص طور پر جو 2 حملہ آور تھے اس میں اسرائیل اور امریکہ،
ان کے اندر بھی ایک ایلیمنٹ آف کانفلکٹ یہ تھا کہ اسرائیل چاہتا تھا کہ ایران کی صرف فزیکل ڈسٹرکشن، سیویکل انفراسٹرکچر، ملٹری، نیوکلیئر، میزائل ٹیکنالوجی سب کو ٹارگٹ کر کے ایلیمنیٹ کیا جائے، جبکہ امریکہ کا یہ خیال تھا کہ اس سے پہلے بھی جنگ کسی جگہ بند کی جا سکتی ہے، خاص طور پر ان حالات میں جب سے اسٹیٹ آف ہارموز ان کے کنٹرول میں چلا گیا ایران کے۔ دو چیزیں جو کامیابی ایران نے حاصل کی، ایک اسٹیٹ آف ہارموز کی نئی لیوریج اپنے لیے، اٹس اے نیو فاؤنڈ ایڈوانٹیج، یا ایک بارگیننگ چپ ان کے ہاتھ میں آ گئی، اور دوسرا ایران نے کامیابی سے اس کو لیجیٹمائز، تو علیحدہ بات ہے کہ نہیں ہے، لیکن اس نے ایک ریجنلائز کر دیا اس کو، جنگ کو، پہلی بات۔ اب آنے والے وقتوں میں اس پہ ایک شو سپوائلر صرف اسرائیل ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ تو چاہے گا کہ ایک ڈسٹرکشن کاز کی جائے، وہ ہر آنے والے صدر کو کنونس کرتے رہے ہیں۔ جو 10 نکات جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں بنیادی طور پر بہت ہی چیلنجنگ ہے امریکہ کے لیے بھی، لیکن میرا خیال ہے 10 تاریخ کو ایک بہترین کوشش یہ ہوگی پاکستان کی کہ دونوں سائڈوں کو ایک فیس سیونگ مل جائے، یعنی دوسرے لفظوں میں وہ اپنے اپنے ملکوں میں جا کر اپنی آبادی کو، پاپولیشن کو اور ووٹرز کو یہ کہہ سکیں کہ ہم جنگ جیتے ہیں، ہم نے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے تو آپ نے دیکھا پہلے ہی کہہ دیا ہے کہ آلموسٹ ہمارے تمام وار آبجیکٹیو اچیو ہو گئے ہیں، یہ ان کی پرسیپشن ہے۔ ہم اور آپ مانیں گے یا نہیں مانیں گے وہ ایک علیحدہ سوال ہے، اور وہ تو جنگ کافی دفعہ پہلے بھی کہہ چکے تھے کہ بند میں کر سکتا ہوں، ہم نے ٹارگٹ حاصل کر لیا ہے، وہ تو رجیم چینج بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کروا لیا، تو یہ تو جج اور جیوری کیونکہ وہ خود ہے، تو اس لیے ہمیں آسانی ہے کہ وہ کسی چیز کو بھی وکٹری کہہ سکتے ہیں۔ اور میں جنگ کے دنوں میں جب پوچھا جاتا تھا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کیا ڈھونڈ رہے ہیں اس جنگ سے اب اسکیپ کے لیے یا ایگزٹ کے لیے، تو میں کہتا تھا کہ وہ سم تھنگ وچ شوڈ لک لائک اے وکٹری ڈھونڈ رہے ہیں، تو سم تھنگ وچ شوڈ لک لائک اے وکٹری، تو میں ایک مہینے سے کہہ رہا ہوں، تو اب وہ باہر نکل کے مذاکرات میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں نے وار آبجیکٹیو حاصل کر لیے ہیں۔ ایران بڑا پراؤڈ فیل کر رہا ہے کہ اس نے ایک بڑی سپر پاور کو 40 دن تک ٹکراؤ کیا اور ایک ریجنلائز کرنے میں کامیاب ہوا، تو آنے والے وقت میرا خیال ہے بتا سکے گا بہتر کہ یہ وے فارورڈ کیا ہے، لیکن میرا خیال ہے اس کے مذاکرات کے بعد دونوں سائڈیں یہ کلیم ضرور کریں گی کہ جنگ ہم نے جیتی ہے۔ ٹھیک، افتخار صاحب ابھی جو لیٹسٹ خبریں آ رہی ہیں اگر دیکھا جائے تو جب سیز فائر ہوا تھا غزہ کے اندر بھی، اس کے بعد بھی کوئی ایسی صورتحال تھی کہ چھوٹی موٹی ٹھوٹھار لگتی رہی اور پھر وہ فالس کلیم اسرائیل کی جانب سے آتے رہے کہ جی وہ فلانا ہوا تھا، ہم پر حملہ ہوا تو اس کا ہم نے جواب دیا ہے۔ یہ جو ایک عارضی، جس کو امریکی جو وائس پریزیڈنٹ ہیں انہوں نے اسے کہا ہے جی کہ یہ ایک عارضی یا کمزور معاہدے پر ہم پہنچے ہیں، یہ امریکن وائس پریزیڈنٹ نے کہا ہے، ایک فریجل ٹروس، یعنی کہ اب آپ کو لگتا ہے کہ یہ لاسٹ اس میں کوئی سپوائلرز آ سکتے ہیں افتخار صاحب؟ سپوائلرز ہیں، مجھے تو ڈر ہے کہ اس سے پہلے بھی اسلام آباد ریکارڈ ہم نے کروایا تھا 1993 میں، افغان کے جو وار لارڈس تھے آپس میں لڑ مر رہے تھے، تو دیٹ واز آلسو نون ایز اسلام آباد ریکارڈ ان 1993، اس کا نتیجہ کوئی اچھا نہیں نکلا تھا، وہ جنگ جاری تھی۔ ابھی یہ بات یہ کہہ رہے ہیں، اس کو اس کے ساتھ بھی پڑھا جائے کہ دا وائٹ ہاؤس سیڈ اٹ از کنسیڈرنگ ان پرسن ٹاکس ود ایران بٹ دے ہیو ناٹ بین فائنلائزڈ۔ ابھی یعنی کہ فائنلائز نہیں ہوئی ان پرسن، جو ہم توقع کر رہے ہیں پرسوں چوتھ، مطلب جمعے کو نا، جمعے کو، بٹ وہ ابھی تک دے آر ناٹ کلیئر اباؤٹ دس تھنگ ایون، وہ سرٹنٹی تو کسی کے پاس بھی نہیں ہوگی۔ نہیں، ایران میں از ریڈی ٹو، ایران کی ریپرزنٹیشن تو ہوگی، امریکہ کی بھی ہوگی۔ سر آپ لیٹ می ریڈ فار یو ایگزیکٹلی کہ سر کنسیڈرنگ ان پرسن ٹاکس ود ایران بٹ دے ہیو ناٹ بین فائنلائزڈ۔ کیا کہتے ہیں آپ، اس کا مطلب کیا لیتے ہیں؟ دیکھیے یہ آپ کی بات اس کے اندر وزن ہے، لیکن دیکھیے یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اس دن امریکہ کی طرف سے کوئی شو اپ ہی نہ کرے، وہ چھوٹا سا کو آدمی بھیج دیتے ہیں، پھر وہ تو میں نہیں پریڈکٹ کر سکتا، لیکن اس وقت جو پاکستان کا جو ڈپلومیٹک سرکلز ہیں وہ تو کہہ رہے کہ بالکل آ رہے ہیں، وہ تو مجھے بھی پتہ ہے، وائس پریزیڈنٹ آئیں گے اور 10 دن پہلے سے وائس پریزیڈنٹ کے لیے جہاز جو تیار ہوتے ہیں کھڑے ہیں، سب کچھ علم ہے، آگے چلیں۔ تو سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ تو ہرمز کی ہے، تو امریکہ تو کہتے ہیں کھولو اس کو، کسی کو نہ روکو، ایران کہتا ہے کہ میں ان کو جانے دوں گا جو میرے دشمن نہیں ہیں۔ اب تو وہ ایک اگریمنٹ کے تحت پاسج ہوگا، لمیٹڈ کوانٹٹی ہوگی، لیکن پاس ہو ابھی وہ دشمن دوست والا تو آج شاید پرابلم نہیں رہا نا۔ نہیں، ایک پرابلم ہے کہ یہ جو تاثر دیا جا رہا ہے کہ اس کے اوپر چارج کیا جائے گا جب تک معاہدہ مکمل نہیں ہوتا،
یہ بھی تو ایک تاثر دیا جا رہا ہے جو تاثر امریکہ ماننے کو تیار نہیں ہے. سیز فائر ہونے کا بھی جے ڈی وینس نے جو کہا جو افتخار صاحب میں نے سنا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ نے اسی صورت میں جو اپنا فائر پاور ہے اس کو ہولڈ پہ رکھا ہے اور یہ جنگ بندی اسی صورت میں ہوئی ہے کہ کوئی امریکنز یہ تو نہیں ہے نا کہ ان کو بھی Will America, all right. Will America lift the all primary and secondary sanction against Iran? That is the question. Yeah, I'm asking you. We are talking. ہاں نہیں میں وہی کہہ رہا ہوں نا وہ تو یہ تو ان ڈیمانڈز کے اندر ہے اور ریکنسٹرکشن کے پیسے ایرانینز مانگ رہے ہیں. نہیں اس کو ریکنسٹرکشن چھوڑ جو 10 points پہ ہم بات کر رہے ہیں. This is one of the points. The continued Iranian control over the Strait of Hormuz. یہ بہت ہی کرٹیکل ہے. اسی پر مجھے تو نہیں نظر آتا کہ کوئی بات آگے کو جائے گی. مطلب آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو ٹیمپرری ٹروس ہے یا جو ٹیمپرری سیز فائر ہے یہ اس میں ابھی بہت وہ کہتے ہیں نا نہیں اس کی پوائنٹ ٹو پوائنٹ چلنے نا جو ہمارے سامنے چیزیں ہم نے انہیں میں بات کرنی ہے. ہم نے خواہشات پہ تو نہیں کرنی یا ایسی چیزوں پہ تو نہیں کرنی جو ہمارے سامنے نہیں ہے. ٹھیک ہے. اگلے پوائنٹ ہے یونائٹڈ اسٹیٹ ملٹری ودرال فرام دی مڈل ایسٹ. Will it be possible for USA? یہ جو سارے پوائنٹس آپ بتا رہے ہیں یہ جو سارے ایران کی سائڈ کے ہیں نا امریکنز نے اپنے 15 بھیجے تھے which obviously Iranians did not agree to. But they have not been mentioned over here. میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ ایران کی طرف سے جتنے بھی یہ پوائنٹس آئے ہیں جتنی طرف سے آئے ہیں ہمیں امریکنز کا یہ پتا کہ ایران نے نہیں مانے لیکن ہمیں یہ سرٹنٹی سے نہیں پتا کہ امریکہ نے ان میں سے کوئی مانے ہیں یا نہیں مانے. This is what I am asking you. So this is what is going to happen. This is what is going to happen on Friday نا. وہ ایک دن کی شاید سٹنگ نہ ہو شاید لمبی ہو اور شاید آلریڈی کچھ براڈ اگریمنٹس ہو چکے ہوں. افتخار صاحب آپ کو کیا خیال ہے؟ یہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں کہ جی مڈل ایسٹ سے وڈرال والا ہو سکتا ہے ایران اس سے پیچھے ہٹ گیا ہو کہ جی آپ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ امریکن پریزنس ہی پورے مڈل ایسٹ سے ختم ہو جائے. مطلب ایک ہم اس کو فار دی آرگومنٹ سے بات کر رہے ہیں نا یہ ہم تو نہیں کہہ سکتے. اور ابھی جس طرح چشتی صاحب بھی فرما رہے تھے کہ بہت ساری چیزیں فروزن ایسٹس آف ایران سینکشنز کی جب بات ہوگی تو فروزن ایسٹس کی بھی بات ہوگی وہ ایران کے سے لفٹ کی جا سکتی ہے. آپ یو آر اسکیپٹیکل اباؤٹ. یس میں سمجھتا ہوں نواز شریف اور شہباز شریف اور آسم کی بہت بڑی کامیابی ہے. ٹھیک ہے. مطلب ان کا قد بڑا ہے پوری انٹرنیشنل پاکستان کا اسٹیچر بہت بڑا ہے اور انڈیا نے بھی جو اس کو تسلیم کر لیا ہے اس سوائے پاکستان کے نام کے انہوں نے ہر چیز کو بتا دیا لیکن پاکستان کا نام لیتے ہوئے کیونکہ وہ ان کو غش پڑتی ہے تسلیم کیا ہے. یہ بہت بڑی ایک اچیومنٹ ہے. میں اس کو اچیومنٹ سمجھتا ہوں کہ ہمارے وزارت خارجہ کے پتہ نہیں کتنے نوجوان خواتین ڈے نائٹ کام کر کے یہاں تک پہنچے. لیکن سوال تو پھر یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہوگا کیا. سوال ہے کیا وہ ہوگا جو ٹرمپ کہتا ہے کہ میں اس کی ہسٹری کو ہی ختم کر دوں گا. دیکھیں دونوں سائیڈز آپ ایران میں دیکھیں آپ امریکہ دونوں سائیڈز کہہ رہی ہیں. پیٹ ہیگزیت کو سنیں وہ کہتے ہیں ہم جنگ جیت گئے. ایران میں رات کو جو اصل جشن ہے وہ کہتے ہیں ہم جنگ جیت گئے. ہم نے ایک سپر پاور کو ابھی جیسے چشتی صاحب بھی فرما رہے تھے کہ ہم نے اس کو تقریباً 1.25 مہینہ اس کو لٹکائی رکھا ہے اور اتنی فائر پاور کے استعمال کے باوجود بھی لاسٹڈ. تو دونوں سائیڈز یہ کہہ رہی ہیں نا کہ وی وانٹ. نہیں آپ میں یہ کہہ رہے ہیں نہیں میں وہی کہہ رہا ہوں نا ہم جو ہمارا جو بیسک آرگیومنٹ ہے آپ اسکیپٹیکل نظر آ رہے ہیں مجھے اس کے فیوچر کے اوپر کہ ہوگا. سر نیچرلی آپ اس کو ایک اور پرسپیکٹیو سے دیکھیں گے. کیا یہ جو کنسرن ہے کہ یہ اس میں کوئی فالنگ آؤٹ تو نہیں ہو جائے گی کوئی پرابلم تو نہیں ہو جائے گا اور جو ڈیمانڈز ایرانیز نے کی تھی کی موجودگی کا فائدہ اٹھا لیتے ہیں. آپ بھی اگر پوچھا جائے صاحب یہ جو ان کے پاس کتنے کو میزائل اور ہوں گے جو امریکہ کا اندازہ ہے جو اسرائیل کا اندازہ ہے کیا وہ درست اندازہ ہے یا جو ایران کے پاسداران ہیں ان کا اپنے بارے کا موقف زیادہ مضبوط ہے کہ یس دے کین گو فار فائٹ فار اندر منتھ. ٹھیک جی صاحب فرمائیے. جی افتخار صاحب بہت شکریہ. یہ جو سوال آپ نے کیا بڑا ویلڈ سوال ہے اور ظاہر ہے ساری دنیا جاننا چاہتی ہے. لیکن ایک چیز ہمیں کلیئر ہونی چاہیے. 2 چیزیں ہیں جو جنگ کو سسٹین کرتی ہیں. نمبر 1 ایران خدا نہ خواستہ کتنی ڈسٹرکشن اور کروانے کی پوزیشن میں ہے. میزائل سیکنڈری چیز ہو جاتی ہے جب آپ کی اپنی ڈسٹرکشن کا لیول یہ ہو جائے کہ آپ کی سیوک فیسلٹیز سیوک انفراسٹرکچر ول ٹو فائٹ لوگوں کی اگر ختم ہو جائے کسی وجہ سے بھی چاہے وہ بجلی گھر بند ہو جائے چاہے آپ کے روڈ اور ہائی ویز بند ہو جائیں چاہے آپ کی ڈے ٹو ڈے گروسری اور شاپنگ بند ہو جائے تو وہ ڈیپینڈ کرے گا کہ سسٹینیبلٹی فرام دا سروائیول پوائنٹ آف ویو سے ایران کی کیا کیپیسٹی ہے.
کیونکہ میزائل اگر آپ کے پاس 10,000 بھی ہوں لیکن اگر لوگوں کی ول چھوڑ جائے, جو کہ نہیں چھوڑ رہی, میں یہ نہیں کہہ رہا لیکن اینالائز کر رہا ہوں صرف, تو وہ بڑا ایلیمنٹ پلے کرتا ہے کہ ول ٹو فائٹ کتنی ہے. ابھی تک تو ایرانیین نے بہت ریزالو دکھایا. اب امریکن پریزیڈنٹ نے جو نئی وار ڈومین میں انٹر ہوئے تھے جس میں انہوں نے کہا میں سیولین انفراسٹرکچر کو ڈیمیج کروں گا, یہ میں ایز اے فارمر فائٹر پائلٹ آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ ہمیں پڑھایا جاتا تھا کہ ایسے نہیں کرنا, کیونکہ جنیوا کنونشن اجازت نہیں دیتا, یونائٹڈ نیشن اجازت نہیں دیتی, ہمیں انٹرنیشنل لا پڑھایا جاتا تھا. سویلین کیجویلٹیز کو بائی ڈیزائن نہیں کبھی کیا جاتا, انفراسٹرکچر کو بھی نہیں کیا جاتا. ول ٹو فائٹ آپ ملٹری کی ختم کرتے ہیں بائی ناکنگ آؤٹ دیئر ایئر بیسز, دیئر آرمر, دیئر ٹینک, دیئر شپس, وہ ضرور کر سکتے ہیں. لیکن ول ٹو فائٹ پریزیڈنٹ ٹرمپ کیونکہ دوسری ڈائمنشن میں لے گئے تھے, ان کو چیک کرنے والا بھی کوئی نہیں تھا, تو وہ ایک بڑا خطرناک ایلیمنٹ تھا. اب آخری میں جملہ بولتا ہوں جو آپ نے پوچھا کہ سروائیویبلٹی کے لیے ان کے اپنے میزائل کتنے تھے جنگ لڑنے کے لیے. میرا ماننا یہ ہے, اور کافی سارے سورسز ہیں, میں بھی کوشش کر رہا ہوں کنفرم کرنے کی, کہ ان کا اراؤنڈ 50 to 60% سٹاک کنزیوم ہوا ہے اور ابھی بھی یہ جنگ جاری رکھنے کی پوزیشن میں ہیں. اور وہ وجہ میں بتا دیتا ہوں کیوں. کیونکہ انہوں نے آلموسٹ جیسے کنواں ہوتا ہے اس طرح کی تو فائرنگ ٹیوبز بنائی ہوئی ہیں. ان کے جو امریکہ پہلے بھی کلیم کرتا تھا جون 2025 میں بھی, اور ابھی بھی کلیم کر رہا ہے کہ ہم نے راکٹ اور میزائل لانچرز اور سب تباہ کیے, وہ نہیں ہو رہے. وہ اس لیے نہیں ہو رہے کہ انہوں نے 400-500 فٹ نیچے لے گئے تھے, وہاں سے یہ فائر بیک کرتے ہیں, سب واپس چلے جاتے ہیں. تو امریکہ کتنی بمباری کرے گا؟ پاکستان سے آلموسٹ دگنا رقبہ ہے, اسرائیل سے 75 گنا بڑا یہ ملک ہے. تو آپ یہ نہیں کر سکتے کہ ہر انچ کو آپ ناک آؤٹ کر دیں, ہر جگہ ڈیزی کٹر اور بام بسٹر مار دیں اور B-52 500 کی تعداد میں لائیں, ایسا نہیں ہوتا. تو آئی تھنک سروائیویبلٹی ایران کی مین فیکٹر رہی ہے جس کی وجہ سے وہ کامیابی سے لڑے ہیں. اور ابھی بھی میرا خیال ہے امریکہ جو ڈسٹرکشن کرے وہ پاسبلٹی ہے کہ ان کی ول ٹو کو کمپرومائز کرے, لیکن ابھی سسٹینیبلٹی IRGC کے پوائنٹ آف ویو سے میرا خیال ابھی ان میں اسٹیمنا ہے. اچھا سر, ایک بات جس سے آپ یہ فرمائیے گا, یہ جو اب ظاہری بات ہے پاکستان ہوسٹ کر رہا ہے, کوئی اوبیسلی سرٹنٹی ہے تو ہم اسلام آباد میں پبلک ہالیڈے اناؤنس ہو گیا 9 اور 10 تاریخ کو, لائکلی ہوڈ یہ ہے کہ امریکن وائس پریزیڈنٹ آئیں گے, ایران کے جو ڈگنیٹریز ہیں وہ آئیں گے. یہاں کیا اگر ہم جو اب تک ہو پایا ہے اس کو شیپ اپ کرنا ہے, پارلیز ہوں گے, لمبے ہوں گے, یا ایک فائنلٹی دی جائے گی ایک اگریمنٹ کو آپ کے نزدیک؟ دیکھیے منیب صاحب, بہت چیلنجنگ ہوگا. دیکھیے ہماری پوزیشن نو ڈاؤٹ بڑی کریڈیبل ہے, ہم ابھی تک بہت اعتماد حاصل کر پائے ہیں. ملٹری قیادت کو, پولیٹیکل قیادت کو بہت زیادہ کریڈٹ جاتا ہے کہ آلموسٹ 40 دن تک انتھک کوشش کی, جو سرکار صاحب بھی کہہ رہے تھے, بہت کریڈٹ جاتا ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ایک طرف سپر پاور بیک بائی اسرائیل ہے, ایک طرف ایران ہے جو obviously جس نے ایک نئی, جس کو میں نے کہا کہ نیو فاؤنڈ ریئلٹیز اس کو ملی ہے, اسٹیٹ آف ہارموز کا بھی اور ریجنلائز کرنے کا بھی, تو اس کی نیگوسیشن پاور بھی بہت ہے اس وقت ایز کمپیئر ٹو 40 دن پہلے کی. ایران کی میں بات کر رہا ہوں. اور امریکہ کے لیے تو اینی وے نہ بھی ہو تو وہ سپر پاور ہے. تو آئی تھنک کانفلکٹنگ جو ڈائمینشن ہیں, جو وار آبجیکٹیو ہیں, وکٹری کی جو پکچر ہے دونوں ملکوں کی بہت ڈفرنٹ ہوگی. آئی تھنک پاکستان کے لیے بہت چیلنجنگ ہوگا, لیکن ایک ہمیں ایڈوانٹیج ہے جو پازیٹیو میں ایک پھر ہوپ دینا چاہتا ہوں کہ امریکہ بھی ایگزاسٹ ہو چکا ہے. امریکہ نے دیکھ لیا کہ پوری کوشش کے باوجود اس کی جو نیوی ہے وہ ڈائلیوٹ ہو گئی ہے, کیونکہ جب فورس ورسز یا ٹاسک ورسز ٹروپس کی ایک ریشو ہوتی ہے وہ نہیں مہیا کر سکے امریکن پریزیڈنٹ. ٹاسک ورسز ٹروپ صرف نیوی کے لیے نہیں ہوتی ہے, ایئر فورس کے لیے نہیں ہوتی. ٹاسک کا مطلب یہ ریسورسز اور آپ جو اپنا ٹارگٹ ہے, اور ٹروپس کا مطلب ہے ریسورسز جو امریکہ نے دے. 11 ایئر کرافٹ کیریئر کے باوجود صرف 2 لائے ہیں اور دونوں پل بیک کر لیے گئے. تو امریکہ خود ڈیلیوٹیڈ ہے, اس کو پتا ہے کہ وار آبجیکٹیو نہیں ہو پا رہے. وہ بھی سم تھنگ لک لائک اے وکٹری کی تلاش میں ہے. اور ظاہر ہے ایران کی بھی بڑی لمیٹیشن آ چکی ہے کہ انفراسٹرکچر اور سیوک فیسلٹیز نہ ہونے کے برابر ہے. تو آئی تھنک دونوں کو ایک فیس سیونگ چاہیے. پاکستان اچھا پلیٹ فارم دے سکتا ہے کہ دونوں کو کہے کہ واقعی آپ نے بھی بہت اچھا کیا اور آپ تو ہیں ہی سپر پاور. آئی تھنک اس طرح کا کوئی فارمولا. چشتی صاحب, میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ اس بات کو کوئی اہمیت دیتے ہیں کہ 2 پائلٹس میں ایک پائلٹ کے بارے میں کلیم کیا گیا کہ وہ چلا گیا, لے گئے امریکنز وہاں سے, دوسرے پائلٹ کے بارے میں امریکہ کی حلیف اسرائیل کا کہنا ہے کہ وہ نہیں لے جا سکے. آپ کی انفارمیشن کیا ہے؟ ٹھیک. افتخار صاحب, ٹریڈیشنلی امریکن کیونکہ ریسورسز بے انتہا ہیں ان کے پاس, وہ اپنے پائلٹ یا کرو کو پیچھے چھوڑنے نہیں چاہتے, وہ ہر پرائز دیتے ہیں. اور یہ صرف ایران کے خلاف نہیں ہوا, 1995 میں بوسنیا میں یہ ہوا تھا جس پر ہالی ووڈ کی فلم بنی تھی. وہ سینیمیٹک ایلیمنٹ یا ایگزیجریشن کو نکال بھی دیں تو حقیقت یہ تھی کہ 2 F-16 میں سے ایک F-16 1995 میں بوسنیا میں ایک گرا لیا گیا تھا. وہ ظاہر ہے بیہائنڈ اینیمی لائنز گرا تھا, ٹورڈز اینیمی سائڈ گرا تھا, اور 6 دن تک اس پائلٹ نے, کرنل نے سروائیو کیا تھا. امریکن نے اٹموسٹ کوشش کی تھی اور بعد میں کامیاب ہو گئے تھے اس کو ریسکیو کرنے پہ. اسی پہ وہ فلم بنی تھی. ون پوائنٹ.
नंबर 2, मैं आपको एक हिस्ट्री से एक छोटा सा एक और वाकया, क्योंकि मैंने उस पर खुद एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है, उसका नाम ही पार्डो पुश है। एक पायलट का नाम पार्डो था, वियतनाम की जंग में उसके नंबर 2 का जहाज डैमेज हुआ, इंजन खराब हो गए, बंद हो गए। तो आप विजुलाइज नहीं कर सकते कि एक लीडर अपने जहाज से अपनी चोंच को उसकी टेल के अंदर घुसा के उसको पुश आउट करके तकरीबन 150 किलोमीटर तक वियतनामी इलाके से क्लियर करके ले गया था, ताकि वो इजेक्ट करे तो फ्रेंडली एरिया में गिरे। ये अनयूजुअल है, जैसे हम गाड़ियों को धक्का देते हैं, उससे फाइटर जहाज ने दूसरे जहाज को धक्का दिया था। ये एक हिस्ट्री का नोन है और उसका नाम ही पार्डो पुश रखा गया था। देन ही पायलट इजेक्टेड और फिर रेस्क्यू कर लिया गया था। वो लंबी कहानी हो जाएगी। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सेंसिटिविटी है अमेरिका की, नंबर 1। और आखिरी बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर वो कर्नल ईरानियों के हाथ चढ़ जाता तो इन C-130 या जो 300 से लेकर 400 मिलियन डॉलर का नुकसान हुआ है इस ऑपरेशन में, उससे कहीं ज्यादा ह्यूमिलेशन होती जो शायद मैयर ना की जा सकती। और अमेरिका की वॉर फाइटिंग जो विल है लोगों की, वो ऑलमोस्ट क्रिपल हो जानी थी और अमेरिका को शायद बहुत कॉम्प्रोमाइज के साथ निकलना पड़ना, इसलिए उन्होंने इसको रेस्क्यू किया। अच्छा, टुवर्ड्स द एंड इफ्तिखार साहब, इसका एक ये जितना डेवलपमेंट हुई है, इसका एक पॉलिटिकल इम्पैक्ट भी होता है पाकिस्तान के अंदर। उसको आप कैसे देख रहे हैं? नेचुरली गवर्नमेंट के ने बहुत सी बाउंड्रीज पहले भी हासिल की हैं, और जो मुझे हैरत हुई कि मैं आज तहरीक इंसाफ का जो कोई एलामिया है, कोई उसमें पाकिस्तान की तारीफ या खैर मकदम नहीं देख रहा। मैं तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का जो एलामिया है, सिर्फ वो जंग बंदी की खुशामद का वो कह रहे हैं, बड़ा खुशाइंद है, पाकिस्तान की तारीफ नहीं कर रहे, हुकूमत की नहीं कर रहे। ये क्या वजह है? पाकिस्तान एक हकीकत है जिसको वो मानने को ना तैयार थे ना तैयार होंगे। ये उनकी बदकिस्मती है और हमारी भी बदकिस्मती है। लेकिन एक बात की हमें सबको फ़ख्र होना चाहिए कि हमने वो रोल प्ले किया है जो नामुमकिन नज़र आ रहा था। ये 2 कामयाबियाँ हैं पिछले मई से लेके और आज तक। हिंदुस्तान को डिफीट करना, उसको शिकस्त देना, और इतने बड़े इंटरनेशनल झगड़े के अंदर सालसी का किरदार अदा करना जिसको कबूल किया गया। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अफसोस है मुझे उन दोस्तों के ऊपर जो इसको तस्लीम करने को तैयार नहीं है। उनको तस्लीम करना चाहिए, ये उनकी भी कामयाबी है। देयर आर आल्सो पाकिस्तानीज़। यहाँ तो वो कहते हैं कि उनका पाकिस्तान से या पाकिस्तानी होने से कोई ताल्लुक नहीं है। ये कामयाबी अगर होगी तो हम सब की होगी, और अगर नाकामी होती है तो हम सब की होती है। ये बड़ा ही अफसोसनाक रवैया है उनका। अच्छा, टुवर्ड्स द एंड साहब सर, जस्ट मैं चाहूँगा ब्रीफली आप बता दें कि जो हमारी डिप्लोमेसी के लेवल या जो एफर्ट्स थी फील्ड मार्शल के पार्ट पर, प्राइम मिनिस्टर के पार्ट पे, फॉरेन मिनिस्टर के पार्ट पे, दुनिया रिकग्नाइज कर रही है उसे। ये कुछ छोटी चीज़ तो नहीं है अगर कुछ लोग इबाहम का शिकार है पाकिस्तान के अंदर अपने किसी ज़ाती या सियासी मुफाद को। आई डोंट वांट यू टू टॉक अबाउट पॉलिटिक्स, बट आई एम जस्ट सेइंग एज अ सोल्जर योरसेल्फ, एटलीस्ट उस चीज़ को तो हमें हाईलाइट करना चाहिए जो कामयाबी पाकिस्तान की है। देखिए मुनीब साहब, ये तो मेरा ख्याल है पार्टी से बालातर है जो अचीवमेंट है, इसमें तो कोई ताल्लुक ही नहीं है। एक पाकिस्तानी होने के नाते, एज ए फॉर्मर एयरफोर्स ऑफिसर होने के नाते, मुझे ये प्राइड है कि हम रेलिवेंट हो गए। और ख़ास तौर मैं इंडिया के तनाजुर से कनेक्ट करना चाहूँगा कि 2025 मई में भी तो हिंदुस्तान की यही कोशिश थी कि हम ऑलमोस्ट इररेलेवेंट है और उसको हमें लीस्ट रेलिवेंट कर दिया जाए या बिल्कुल डम कर दिया जाए दुनिया के नक्शे में, हमें कोई क्रेडिबल समझे। हम इररेलेवेंट होते होते रेलिवेंट हो गए, ना सिर्फ अपने लिए हो गए बल्कि उस वक्त 2025 में एक रीजनल स्टेबलाइजर और एक की प्लेयर के तौर पर आए कि दुनिया को रियलाइज हुआ कि पाकिस्तान को इंगेज किए बगैर तो इस खत्ते में अमन हो ही नहीं सकता। हम एक न्यूक्लियर पावर है और डिक्लेयर्ड है, हम कुछ मशकूक काम तो नहीं कर रहे हैं। तो आई थिंक हमारी रेलेवेंस वहां से स्टार्ट हुई थी और एक साल के अंदर आपने ठीक कहा कि पाकिस्तान ने डिप्लोमेसी पे बहुत ज्यादा नाम पैदा किया है। और मैं मेज पर, मैंने तो पहले भी कहा कि ऐसे डाइवर्जेंट ख्यालात में जिसपे एक तरफ सुपर पावर हो, इजराइल हो, एक मेज पर बिठा देना ही कामयाब। और मैंने 3 हफ्ते पहले भी कहा था कि अगर पाकिस्तान का ये नाम आ जाता है कि पाकिस्तान बिठा ले, बेशक मुज़ाकरात खुदा न खासा नाकाम हो जाए, तब भी हमें एक वैल्यू ऐड हो जाएगी हमारे स्टेचर में डिप्लोमेटिकली। तो वी शुड बी प्राउड ऑफ इट। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया जनाब एयर काउंटर, जनाब खालिद चिश्ती साहब और जनाब इफ्तिखार अहमद साहब। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब आसिफ दुरानी साहब जो कि साबिक सफ़ीर हैं पाकिस्तान के ईरान में भी और यूएई में भी अपनी खिदमत सर अंजाम दे चुके हैं। दुरानी साहब बहुत शुक्रिया आपका सर। सबसे पहले तो ये फरमाइएगा, अभी जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हमारे सामने सर कुछ आ रही हैं, वो थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक इसलिए लग रही हैं कि पाकिस्तान में जो ईरान का सफारत खाना है वहाँ से भी ख़बर आ रही है कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब से गुफ्तगू हुई है, कुछ वायलेशंस हो रही हैं। डू यू थिंक कि दिस इज़ नेचुरल? ये होता है ऑब्वियसली जब इतने बड़े एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा हो तो उसके बाद जब इमीडिएट सीज फायर हो तो शायद छोटी मोटी वायलेशंस होती है, या ये आपके नज़दीक एक प्रॉब्लमेटिक इक्वेशन बन सकती है?
ڈپینڈ کرتا ہے ہاؤ سیریس از دا وائلیشن، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ یہ یونائٹڈ اسٹیٹس اس میں انوالو ہوگا، کیونکہ یہ تو سیز فائر بٹوین یونائٹڈ اسٹیٹس اور ایران ہوا. یس اسرائیل بائی امپلیکیشن وہ اس میں اس کو ہونا چاہیے، لیکن سنا ہے کہ بعض ایک کوئی گلف اسٹیٹ ہے اس کی طرف سے کوئی ٹارگیٹ کیا گیا. اب آئی ڈونٹ نو ہاؤ فار اٹس کریکٹ، لیکن میڈیا میں کچھ ایک اس کا ابھی آیا نہیں ہے. سو یو فیل کہ ابھی نیچرلی بہت ساری چیزیں جو انفارمیشن ہے وہ آ رہی ہے، بٹ ڈپینڈ کرتا ہے کہ یہ کتنی سیریس ہے یہ وائلیشن، اور یہ ایران اس پہ کہ اس کا کیسے نوٹس لیتا ہے. جی اس کو بہرحال جو ہے میڈیٹر کو بتانا ہوگا اور باقی دنیا کو بھی بتانا ہوگا کہ وائلیشن ہوئی. ٹھیک. اچھا سر، اب یہ اس کے اندر ایک اور جو ایک ایلیمنٹ ہے کہ اب جو جمعے کو پاکستان ہوسٹ کر رہا ہے اسلام آباد ایکارڈ کو یا اسلام آباد ٹاکس کو، جو ایران کی طرف سے ابھی نام آ رہے ہیں کہ شاید فارن منسٹر آئیں گے اور جو پارلیمنٹ کے اسپیکر ہیں غلیب آف صاحب وہ تشریف لائیں گے. سو سنس آپ کا ایک فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس ہے ایران کے اندر ایز اے ڈپلومیٹ، ڈز دیٹ مین کہ جو اس کو پوری کمپلیٹ IRGC کی سپورٹ اور بیکنگ ہوگی ٹو دس پیس پروسیس اور ایران کا جو پرسپیکٹو ہوگا اس کو؟ جی بالکل ہوگا، اس کے بغیر تو یہ ہو ہی نہیں سکتا. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو سپریم لیڈر ہے وہ ہر چیز کی منظوری دیتے ہیں. ایران کا جو سسٹم ہے اس میں پریزیڈنٹس آفس، جوڈیشری اور پارلیمنٹ، اس کو ویٹو کرنے کا اختیار سپریم لیڈر کو ہے. تو یہ اس کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا. کہ IRGC وغیرہ یہ سارے سپریم لیڈر کے انڈر آتے ہیں. یہ میں نہیں سمجھتا کہ اس کے جو ہے اس میں کوئی یہ کہے کہ جی IRGC مخالفت کر دے گا، یا ایسا میرے خیال میں نہیں ہوگا. اچھا یہ سر جو سنس یہ جو ہم GCC ممالک کا اگر ہم دیکھیں کہ جتنا یہ کیونکہ جنگ ایسیمیٹریکل ہو گئی، پھیل گئی مشرق وسطیٰ کے اندر، خلیجی ممالک کے اندر چلی گئی، with this obviously اگر ٹروس ہو جاتا ہے اور یہ پرماننسی اختیار کر جاتا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ کچھ چیزیں تبدیل ہو گئی ہیں فار آل ٹائمز ٹو کم اس پوری انڈرسٹینڈنگ یا سیٹلمنٹ میں جو ایران کا تعلق ہے ود دی GCC کنٹریز اور جو اس خطے کی ہیں، یا آپ کو لگتا ہے کہ یہ جیسے پہلے تھا جنگ سے اب سچویشن ویسی ہوگی، یا آپ کو لگتا ہے کہ a lot has changed in the past 1 month؟ دیکھیے سیاسی طور پہ تو جو شک و شبہ کی جو فضا ہے وہ مجھے نہیں لگتا کہ وہ جائے گی. اور فرام ڈے 1 جب ایران میں ریولوشن آ گیا تو انہوں نے ایک سٹنگ مونارکی کو چینج کیا، ٹاپل کیا تھا. تو وہ اس نے جو ہے گلف مونارکیز جو ہیں وہاں پہ جو ہے ایک کنسرن تھا بہت بڑا، وہ آج بھی ہے کہ یہ جو ریولوشنری سیٹ اپ ہے یہ ہمارے یہاں مداخلت کرے گا، اور ایسے واقعات بھی ہوئے ہیں. پھر اس کے بعد ایران نے جو پراکسی گیم کیا اس میں عراق کے اندر، پھر سیریا، پھر لیبنان، اس کے بعد حماس، یہ آپ کے سامنے ہے. لیٹر کیسز میں پھر ہوتیز وغیرہ ہیں، یہ تمام چیزیں آ گئی. تو یہ ایک ایران کے بارے میں، اس کے رول کے بارے میں ایک رہا. انہوں نے یہ پیلسٹائن کے نام سے یہ سب کچھ کیا تھا، حماس ہو چاہے وہ دوسرے ہوں، حزب اللہ ہوں. لیکن وہ ایک جو اسٹیٹس ہیں بہرحال وہ بھی مونارکیز ہیں، اور وہ ایران کے ان جو مووز تھے ان کو اپنے لیے خطرہ سمجھتے تھے. وہ اب بھی خطرہ سمجھیں گے، لیکن بہرحال اب خاصی تبدیلیاں آ گئی ایران کے اندر بھی. I'm sure there will be changes، کیونکہ جو ٹاپ لیڈرشپ ہے جو پہلے جنریشن کی، ایون دوسری جنریشن کی جو ہیں، وہ انہوں نے تقریباً ڈیکیپیٹیٹ کر دیے ہیں. اور اب جو نئی جنریشن ہے وہ ان کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا. اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ خود ایران کے اندر جو اس وقت اس کے جو آفٹر میتھ ہے وہ اکنامک کرنچ ہے. آلریڈی ایران میں اکنامک کرنچ تھا، اس سے جو ہے پھر جو سوشل پرابلمس ہیں، پولیٹیکل پرابلمس ہیں، وہ آگے مجھے خطرہ ہے. Hopefully good sense will prevail and good policies would be adopted. اچھا سر، یہ جو نوئنگ دی obviously the Iranian side،
یہ جو اسٹریٹ آف ہارمز کے حوالے سے جو امریکن ایکسپیکٹیشنز ہیں اور نیچرلی جو ایران بھی بہت کاشیس ہوگا، اسی پر میرے حال میں جنگ ریڈیوس ہو کے اسٹریٹ آف ہارمز تک آ گئی تھی. آئی تھنک نیوکلیئر ایسپیکٹ تو خیر کہیں پیچھے ہی رہ گیا تھا، آل دو امیریکنز کیپ ٹاکنگ اباؤٹ اٹ. لیکن جو فری موومنٹ امیریکنز چاہ رہے ہیں، یہ نیچرلی ایک بڑا، خود امریکن وائس پریزیڈنٹ نے کہا ہے کہ بڑا فریجائل قسم کا یہ ابھی جو ٹروس ہوا ہے، یہ کتنی اپریہنسو ہوں گے جو ایرانین سائڈ ہے وہ اس اسٹریٹ آف ہارمز کے اندر جو پاسج ہے ویسلز کا، ٹینکرز کا، اس کو لے کے، اور کیا لمیٹڈ ہی ابھی ہوگا ٹرانزٹ وہاں سے یا پاسج الاؤ کریں گے آپ کے نزدیک؟ دیکھیے اس وقت جو صورتحال ہے اس میں تو ایران کی مرضی کے بغیر وہ الاؤ نہیں کر رہے، اور اس سے بڑھ کر جو اس وقت جو ہوا ہے وہ انشورنس کمپنیز نے ہاتھ کھینچ لیا، انہوں نے فورس میجور اپلائی کیا ہے. تو اس لیے یہ آپ امریکہ نے شروع میں آپ کو یاد ہوگا کہا ہوگا کہ جی ہمارے جو شپس ہیں وہ اسکارٹ کریں گے، لیکن نہیں ہو سکا، اس لیے کہ وہ انشورنس کمپنیز تیار ہی نہیں تھی، وہ ایسا کبھی رسک نہیں لیں گی. تو یہ ایک اٹ ول ٹیک اے وائل، کیونکہ یہ کانفیڈنس ریسٹور ہونے میں بڑا وقت لگے گا. ہاں یہ اگر ایگری ہو جاتے ہیں تو اس میں اس وقت اب یہ نیا پیراڈائم آئے گا، اور اس میں ایران جو ہے وہ لیگلی اس کا رائٹ نہیں بنتا ہے اس کو بلاک کرنے کا یا اس پہ کوئی ٹیکس لگائے، کیونکہ اس میں پھر ایکول رائٹ جو ہے عمان کا بھی بنتا ہے. اور یہ اس کا ہینٹ جو ہے جواز ظریف صاحب جو فارمر فارم منسٹر تھے، بعد میں وہ وائس پریزیڈنٹ بنے، انہوں نے اپنے فارن افیئرز میں جو آرٹیکل ہے 3 اپریل کا، اس میں ہنٹ کیا ہے کہ عمان اور ایران مل کر اس کے کامن رجیم جو ہے وہ کر سکتے ہیں ان آرڈر ٹو ہیو اے کنٹرول آف اسٹریٹ آف ہارمز. یہ اپنی جگہ ہے، اور یہ جو ہے ایران، لیکن ایک یہ ہے کہ وہ یو این لا آف دا سی کا ممبر نہیں ہے کنونشن کا، تو وہ شاید اس میں کوئی اپنے جو ہے وہ شیلٹر لے سکیں، لیکن یہ مذاکرات رہیں گے اور اس میں اب یہ رجیم آئے گی. مجھے یہ لگتا ہے پہلے اس پہ یہ بات نہیں تھی، ویسے کیفیت ہی نہیں ہوئی تھی. تو یہ ایران نے ایک طرح سے اپنی جو ٹیریٹوریل ایکسپینشن ہے اس کو بڑھایا ہے. اس نے ٹھیک ہو گیا، ٹھیک. بہت شکریہ جناب درانی صاحب ہمارے ساتھ موجود. درانی صاحب ہم نے بڑے ڈیٹیل میں ان سے جاننے کی کوشش کی کہ ایرانین پرسپیکٹیو کیا ہے اور کیا کچھ تبدیل ہوا اس جنگ کے اندر. پروگرام کا یہ آخری حصہ تھا جی، اس کو آپ نے دیکھا، اس کا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجیے گا. دیکھنے کا بہت شکریہ. خدا حافظ.